میرے مولا تیرے دربار اندر صدا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے۔ میرے مولا تیرے دربار اندر صدا کرنی ہے، ہر گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے۔ میری روح میری سوانوں طہارت دے دے، میری روح میری سوانوں طہارت دے دے، کیونکہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے، کیونکہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں ہیں گناہگاروں پہ ناصر، سرکار کی نظریں ہیں گناہگاروں پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ کیڑا کرم کر دینے ساڑھے آقا ساڑھے نال کہ ادھا انداز کی ہے۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسے ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ حسین بن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین
علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہ جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسے ہو، رہ جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسے ہو، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسے ہو، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام اور تعظیم و تکریم دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، ماشاءاللہ جمعۃ المبارک دا عظیم الشان دن ہے۔ اسی خوش قسمت ہاں جڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈے ساریاں دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ انسان ہون دے ناطے اگر اس حاضری دے دوران ساڈے کولوں کوئی غلطی خطا کوئی بے ادبی ہو جائے تے وہ کریم مالک اپنی رحمت دے نال سانو معافی عطا فرمائے۔ برادران اسلام، دنیا دا کوئی بھی صاحب اختیار بادشاہ ہوئے، کوئی کسے منصب اتے فائز انسان ہوئے، او اے نہیں پسند کردہ کہ جڑا میرے نال وفادار ہوئے او پچھو کنڈی کسی ہور دا بھی وفادار بنے۔ انسان دا یہ تقاضا کہ جڑا میرے نال مخلص ہے، جڑا میری محبت دا دم بھرن والا، میرے نال اپنائیت دے دعوے کرن والا، او میرے واسطے مخلص ہوئے، میرے مقابلے وچ کسی ہور نال او رلے ہویا نہ ہوئے۔ اس چیز نو منافقت کہندے نے کہ بندہ ایک پارٹی دے بھی نال ہوئے تے اندروں خانے دوجیاں دے بھی نال ہوئے۔ اج دے اگر کسی سیاسی لیڈر نو، کسی قائد نو، کسی ممبر نو پتہ چل جاوے نا کہ جڑا اپنے گھر اتے میری پارٹی دے جھنڈے لاؤندا رہیا، اپنی قمیض اتے میرے انتخابی نشان دے بیج لاؤندا رہیا، اگر کسی بندے نو پتہ لگ جاوے نا کہ اندر خانے دوجیاں نال بھی رب تے رکھدا، او ہو سکدا ہے او دے نال سلام دعا تے رکھن، لیکن اپنے دل دے خانے وچ او نو باہر کڈ دیندے نے کہ جڑا بندہ دوغلا ہوئے اس بندے دا دنیا تے کوئی اعتبار نہیں ہوندا۔ تے اگر انسان اے نہیں پسند کردہ کہ جڑا میرے نال وفادار ہوئے او میرے دشمناں نال بھی تعلق رکھدا ہے، تے رب الرحمن بھی اے پسند نہیں کردہ جے بندہ میرا ہوئے تے میرے دشمن شیطان دیاں بھی مندا پھرے۔ اے تمہید میں کوئی اپنے ذاتی خطابت دا انداز نہیں، اے رب دا قرآن دستا پیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والےو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور جی میں آدھے نا ادھا تتر تے ادھا بٹیر انج نہیں ہونا، جے مسلمان ہونا تے پورے دا پورا مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر نہیں مسلمان مومن ہونا تے پھر تیری اپنی مرضی ہے۔ بلکہ ساڑھے بزرگ تے اس نو ذرا ہور واضح کر کے آدھن اتو لا الہ بچو ہور صلاح، یہ ہو جیا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سر تو لے کے پیروں تک انسان نو پورے دا پورا مومن اور مخلص ہونا چاہیے۔ اے میرے رب دا تقاضا ساڑے نال۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، او میرے بندیو میں تانوں دساں، اے رب فرما رہا میں تانوں دساں کہ جڑا شیطان ہے نا او میرا بھی دشمن ہے تے او تہاڈا بھی دشمن ہے۔ سمجھ آ رہی؟ شیطان رب دا بھی دشمن ہے تے رب دیاں بندیاں دا بھی دشمن ہے، اور دشمنہ کدی کسے دا بھلا نہیں سوچیا۔ دشمن جدوں بھی وار کر دین نقصان دہی وار کر دینے۔ ہمیشہ جڑا بھی دشمن ہوئے گا او کسے دی خیر خواہی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انہو لکم عدو مبین، او تہاڈا کھلا دشمن ہے، کدی بھی تہاڈے بارے اندر وہ چنگا نہیں سوچ سکدا۔ تے آؤ برادران ذی قدر، میرے کریم آقا نبیاں دے سلطان، دو جہاناں دے امام، ختم نبوت دے تاجدار، ساڈے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری زندگی جتنے بھی کلام فرمائے نے اپنی امت دی اصلاح واسطے فرمائے نے۔ حضور دی ہر حدیث پاک ویکھ لو، کسے حدیث دے اندر بھی سرکار نے اپنی امت دا گھاٹا معاذ اللہ نہیں سوچیا۔ جدوں بھی کوئی نصیحت کیتی ہے انہاں دی بہتری واسطے، بھلائی واسطے، ساڈی اچھائی واسطے۔ بلکہ اکثر میں جملہ بولدا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے، کوئی باپ اپنی اولاد واسطے اتنا مخلص نہیں ہو سکدا جتنا آمینہ دے لال اپنی امت واسطے مخلص نہیں۔ کوئی ماں اپنی اولاد دے نال، اپنے پیٹ جو جمعیاں بچیاں نال ایڈی مخلص اور وفادار نہیں ہو سکتی جتنا وفادار آمینہ دا لال اپنی امت دے واسطے ہے۔ اور سرکار نبی کریم علیہ السلام آپ ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام دے جھرمٹ اندر تشریف فرمانے تے عشق و محبت آڑے انج مثال دین دینے، سونا اپنی محفل وچ انج چمکدا پیا، انج سجدہ پیا جی میں 14ویں رات دا چند ستاریاں میں چمک رہا ہوندا ہے۔ سرکار تشریف فرمانے حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں اج دن 3 چیزاں دسن والا ہاں جیڑیاں کسے بھی انسان نو تباہی دی طرف لے وینیاں نے، برباد کر دینیاں نے، ہلاکت دی طرف لے کے جانیاں نے۔ صحابہ کرام زیادہ متوجہ ہو گئے، ہما تن گوش بالکل خاموش ہو کے سرکار دی طرف توجہ کر لی۔ آئیے برادران گرامی قدر، میرے کریم لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمانے، سرکار دے صحابہ کرام حاضر خدمت نے، میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میں دنوں او 3 چیزاں دسن والا جڑیاں کسے بھی انسان نو تباہی ول لے کے جانیاں نے، بربادی دی طرف لے کے جانیاں نے، ہلاکت دی طرف لے کے جانیاں نے۔ سرکار دے صحابہ سنن لگ پے نے، حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں پہلی وہ چیز جڑی انسان نو اللہ تو دور کر دین دیئے او غرور تے تکبر ہے۔ تکبر ایسی چیز ہے جڑی انسان نو خدا دی بارگاہ تو دور کر دین دیئے۔ جدوں کوئی انسان وڈیائی وچ آویندا ہے، غرور و تکبر وچ آویندا ہے، اپنے آپ نو دوجیاں تو اعلیٰ برتر سمجھن لگ پوندا ہے، دوجیاں نو اپنے تو کم تر تے ذلیل سمجھن لگ پوندا ہے۔ سمجھ لو کہ اس بندے نے اپنا زوال دا سفر شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کریم دی بارگاہ تو دور ہوندا پیا۔ مثال ساڈے بزرگ فرمایا کر دینے
اگر کسی بندے نے بلندی اتے چڑھنا ہوئے، اونچائی اتے چڑھنا ہوئے، پہاڑ اتے کوئی بندہ چڑھدا پیا ہوئے، آپ تجربہ کر کے ویکھ لینا، کسی پہاڑ اتے چڑھ دے بندے نو ویکھ لینا، یا خود پہاڑ اتے چڑھ کے ویکھ لینا، اونچائی تے چڑھ کے ویکھ لینا، بندہ آکڑ کے اتے نہیں چڑھ سکدا، جھکنا پوندا ہے، اپنی گردن نو، اپنے سینے نو، اپنے سر نو جھکانا پوندا ہے، تاں بندہ اتے دی طرف جا سکدا ہے، تاں بیلنس ٹھیک رہ سکدا ہے۔ اگر آکڑ کے چلے گا خطرہ ہے کہ بندہ پیچھے دی طرف گر نہ جاوے، اور جدو بندہ تھلے لاندا پہ ہوندا ہے اس وقت او بالکل سدھا آکڑ کے لاندا پہ ہوندا ہے، بالکل سٹریٹ ہوندا ہے۔ بزرگ صوفیاء فرماندے نے جیڑا بندہ آکڑیا ہوئے اپنی زندگی اندر، اپنے معاملات دے اندر، اپنے اخلاق دے اندر، اپنے کردار دے اندر، جدے وچ غرور و تکبر ہوئے، جیڑا اپنے آپ نو دوجیاں تو برتر تے اعلیٰ سمجھن والا ہوئے، سمجھ لو کہ روحانی ترقی تے نہیں جا رہا بلکہ روحانی طور تے نیواں ہوندا جا رہا ہے۔ اور جڑا عاجز ہوئے، جس نے اپنے آپ نو مسکین بنا کے رکھیا ہوئے، جس نے اپنے آپ نو خدا دا بھی عاجز بندہ بنایا ہوئے، لوگاں دے سامنے بھی خوش اخلاق ہوئے، عاجزی نہ پیش ہونا لا ہوئے، سمجھ لو کہ اللہ کریم نے انہوں بڑائی والا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور مقام دے ہوتے سرکار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماندا ہے الکبریاء ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ جو بڑائی ہے، یہ جو عظمت ہے، یہ میں رب کی چادر ہے، میری عزت کی علامت ہے، مجھے بڑائی زیب ہے، نہ میں کسی کے گھر میں پیدا ہوا، نہ میرا کوئی پیدا کیا گیا ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ خاندان کے لیے بندے کو جھکنا پڑتا ہے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے بندے کو بعض اوقات کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے خاندان اور بہن بھائیوں کے لیے کبھی کبھی بندے کو اپنی ضد کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ رب فرماتا ہے میں تو بیٹوں بیٹیوں سے پاک ہوں، میں بھائی بہنوں سے پاک ہوں، میں خاندان کی مجبوریوں سے پاک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری ذات یہ ہے لم یلد ولم یولد، میں اللہ الصمد ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ برادران گرامی قدر، میرا کریم اللہ ارشاد فرما رہا کہ میری یہ چادر عظمت و کبریائی میری چادر ہے، تے جیڑا بندہ غرور و تکبر کردا پیا ہے، اپنے آپ نو بڑا سمجھدا پیا، انج سمجھو کہ وہ اللہ دی سلطنت دا مقابلہ کرن دی کوشش کردا پیا ہے۔ جیڑا جتنا تکبر کردا جائے گا، تکبر دیاں ڈھیر ساریاں قسماں نے، غرور دے ڈھیر سارے سٹائل ہوندے نے، اپنے مال و دولت دی وجہ تو دوجیاں نو کمتر سمجھنا اے بھی تکبر دی قسم ہے، اپنے حسن دی وجہ تو دوجیاں نو ذلیل سمجھنا، اپنے تو کمتر سمجھنا اے بھی غرور و تکبر دی قسم ہے، اپنے علم دی وجہ تو، اپنے فن دی وجہ تو دوجیاں نو اپنے تو چھوٹا سمجھنا اے بھی تکبر دی اقسام نے۔ اور اے علم و ہنر کس نے عطا فرمایا، مال و دولت کن نے عطا فرمایا، اے جاہ و منصب اختیار تے اقتدار کن نے عطا فرمایا، اے تیرے میرے سونے کریم رب نے عطا فرمایا، اے او دی عطا ہے، تو ہڈا میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہن ایتھے میں انسان دی حیثیت اور انسان دی کتنی کوئی اوقات ہے او دے بارے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قول مبارک سنانا چاہنا وا۔ حضرت علی کہندے نے میں بڑا حیران ہونا اس ویلے جدوں کوئی بندہ تکبر تے غرور کردا ہے، اپنے اس جسم دے نال جدوں کوئی بندہ متکبر ہوندا ہے، مغرور ہو ویندا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ارے او انسان جڑا دہاڑ دے اندر 2 باری یا پتہ نہیں کتنی باری اپنی غلاظت نو اپنے ہتھاں نال آپ صاف کردا ہے، او کیڑیاں گلاں دے تکبر تے غرور کر سکدا؟ آپ نے فرمایا سوچ تے صحیح نظر آئے انسان جڑا تو کھانا کھاندا ہے کیڑا پاکیزہ کھانا ہوندا ہے، کیڑا خوشبودار ہوندا ہے، اناج اللہ عطا کردا ہے، بڑا سونا خوشبودار ہوندا ہے، بڑا ویلیویبل خوراک ہوندی ہے، اسی پھل فروٹ کھانے ہاں، طرح طرح دے ذائقے ہوندے نے، مٹھاس ہوندی ہے، خوشبوواں ہونیاں نے۔ حضرت علی کہندے نے جدوں اوہ خوشبودار خوراک چند گھنٹے
تیرے جسم اندر رہے جدوں پیشاب پاخانے دی صورت اندر باہر نکل دی ہے او بدبودار ہو چکی ہوندی ہے او پلیت نجس ہو چکی ہوندی ہے یعنی جڑا کھانا 5-6 گھنٹے تیرے جسم وچ رہیا تو نو اس قابل بنا دیتا کہ او ناپاک بھی ہو گیا بدبودار بھی ہو گیا اس جسم دے نال تو اس رب دے نال کیویں مقابلہ کرنا والا جڑا ساریاں کائناتاں دا مالک تے خالق ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑیاں چیزاں کسے بھی انسان نو بربادی اور ہلاکت دی طرف لے کے بنیاں نے روحانی طور تے اس دی ناکامی دا سبب بن دیاں نے سب تو پہلا او دا تکبر اس دا غرور اور دوسرا سرکار نے فرمایا بخل اور کنجوسی اللہ مال دیوے تے اللہ پاک او دے حق ادا کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ کھلا جگرہ بھی عطا کرے اللہ تعالیٰ اگر رزق حلال دے تے حضور فرماندے نے بندے نو سخاوت کرنی چاہی دیئے کم از کم واجب صدقات تے ضرور دینے چاہی دینے مثلا اگر رزق حلال دے ہوتے صاحب نصاب شخصیت ہوئے سال گزر جاوے کہ 100 روپے وچوں کتنے روپے زکاة بن دی ہے جی 100 روپے وچوں 2.5 روپے تے 1000 وچوں 5 روپے 1000 وچوں 5 روپے لاکھ وچوں کتنے لو جی جی 500 لاکھ وچوں 500 دیکھو لاکھ روپے اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے لاکھ روپے یعنی 100,000 او دے وچوں 2000 تے 500 کڈنا 2500 زیادہ نے یا 97,500 زیادہ نے 97,500 زیادہ نے نا لیکن جدوں شیطان بندے دے دل نو مٹھی بھر لوے نا اس میں وہ 500 کرنا بھی اوکھا لگدا لیکن اگر رب دی پکڑ آ جاوے نا تے کئی باری بندہ انج بیمار ہو ویندا جے 20,000 روپے دا ایک ٹیکہ لبدا ہے ایک آپریشن کرانا پے جاوے 50,000 روپے لگ ویندا دوائیاں اُتے جرمانیاں اُتے عدالتاں دے اندر تھانیاں کچہریاں دے اندر اور جناب ناچ گانے دیاں اونا اللہ تو دور کرنے والیاں ایکٹیویٹیز دے اندر انسان دے ہزاراں لاکھاں روپے خرچ ہوندے نے اوتھے انسان بڑا خوش ہو کے کیونکہ کیمرہ لگا ہویا مووی بندی پئی چودھری صاحب 100 والے 500 والے 1000 والے نوٹ سٹدے پے نے لوگ بلے بلے کردے پے نے اس میں شیطان بڑا تھاپڑا ماردا بھئی بڑا چنگا کم کردا پیا لیکن برادران گرامی قدر میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں قیامت والا دن آوے گا اللہ تعالیٰ کسے بندے نو بلاوے گا مالدار بندے نو بلائے گا بلا کے فرمائے گا اے بندیا میں تیرے پڑوس اندر بیمار پیا رہا تو میں نے پوچھن واسطے نہیں آیا میں تیرا انتظار کردا رہا میں خوراک واسطے تینوں ڈیکدا رہا میں دوائی واسطے تیرا راہ تکدا رہا تو میں نے پوچھن واسطے نہیں آیا تو دور دراز تے بڑیاں یاریاں نبھاندا رہا لیکن اپنی قد دے نال میں موجود ساں یہ الفاظ میرے نہیں میرے آقا کے الفاظ ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا رب اس بندے کو بلا کے پوچھے گا اے بندے میں تیرے پڑوس میں بیمار تھا میں تیری مدد کا انتظار کرتا رہا تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا تو میری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا بتا نہ ذرا تو کن مشغولات میں تم کن کاموں میں مشغول رہا ہے کہاں پہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہے وہ بندہ حیران ہو جائے گا آکھے گا مولا ایک گل میری سمجھ وچ نہیں ہوندی پئی کہ تو بیمار یا اللہ تو تے جسم تو بھی پاک ہے یا اللہ تو بیماریاں تو پاک ہے محتاجیاں تو پاک ہے سونے اللہ اگر میں نے پتہ لگدا کہ تن دے میری ضرورت ہے میں تے اپنا تن من بیچ کے بھی تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دے وہاں رب فرمائے گا اوے جھوٹیا خاموش ہو جا تو جھوٹے دعوے کردا پیا ہے تیرے پڑوس اندر ایک غریب بندہ جڑا غربت دی حالت اندر زندگی گزاردا رہیا بیماری دی حالت وچ بیمار منجی تے پیا رہیا او دے بچے بھوکے پیاسے طرح انتظار کردے رہے تو چودھریاں تے سیاسیاں دیاں افطار پارٹیاں کردا رہیا لاکھاں
روپے اڑاندا رہا لوگاں دے سامنے بلے بلے کردا رہا لیکن اپنی بیمار اپنی دیوار دے نال ستا پیا بیمار بندہ تینوں نظر نہیں آیا رب فرمائے گا حوالہ میں بھی کھا سکدا ہاں اپنے کولوں گل نہیں پیا کردا اللہ دے سونے حبیب دا فرمانے والی شان ہے اللہ فرمائے گا او سخیا تیری سخاوت صرف کیمرے دے واسطے آئی تیری سخاوت صرف لوگاں کو تعریفاں کروان واسطے آئی تو میری رضا دے واسطے اگر مدد کرنی ہوندی غریباں مسکیناں نو جا کے چپکے دے نال دوائی لے کے دے دیندا ننگیاں نو کپڑے لے کے دے دیندا بھکھیاں نو خوراک لے کے دے دیندا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے اپنی عزت و جلال دی قسم ہے اگر اس بے سہارا مسکین دے کو جا کے اودنا سلام لویا تین انج پتہ لگ جاویا تو اس بندے نہ ملاقات نہیں کردا پیا تو رب نہ ملاقات کردا پیا اے ساڈا دین ہے میں اکثر آکھیا کردا کہ اے ساڈا دین ایسا کمال دین ہے کہ صرف نماز پڑھے ہی اللہ نہیں ملدا غریباں دی خدمت کیتیاں بھی اللہ مل ویندا ہے راہ وچوں کنڈا ہٹان نال بھی رب مل ویندا ہے حتیٰ کہ میرے آقا کریم جدوں صدقہ دے فضائل دسیا کردے سننا تے کچھ غریب صحابہ انہاں دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو وینے انہاں آکھنا سونیا اسی تے غلام ہاں ساڈے کول تے ایک کھجور بھی نہیں جیڑی اسی کسے نوں دے سکیے اسی وقت صدقے دا ثواب کیویں لے سکدے ہاں سرکار دے الفاظ نے میرے آقا نے فرمایا جدے کول کچھ نہ ہووے او کسے نے چنگی گل دس دے وے اللہ انہوں بھی صدقے دا ثواب عطا فرمائے گا ایڈا سونا دین ساڑے مولا نے سن عطا فرمایا پھر اس دے نال نال بڑا ضروری ایک پہلو اے ہے کہ اسینا ساڑی چنگیائی ساڑا اچھا اخلاق ساڑی زبان دی مٹھاس کئی واری باہر دیاں لوگاں واسطے تے بڑی ہوندی ہے لیکن گھر دی چار دیواری وچ آ کے اسی بڑے سخت ہو وینے ہاں اپنے بیوی بچیاں نہ ساڑا رویہ بڑا ہی ناقابل بیان ہو ویندا ہے اور اگر اتھے نہ ہوئے تے بڑھے والدین ماں ہوئے یا باپ ہوئے ایک واری دی بجائے دوجی واری اگر گل پوچھ لوے تے جوان پڑھیا لکھیا بیٹا او دے متھے تے بل پے ویندے نے غصے نال جواب دیندا ابا جی ایک واری یہ میں تانوں دس دتا بار بار کیوں ڈسٹرب کر دے ہو اگر ابا جی مخلص ہو کے کسے گل دے اندر کسے معاملے دے اندر مشورہ دین تے کئی بیٹے ایسے بدبخت ہوندے نے جھڑک کے چٹی داڑھی والے ابے نو چپ کرا چھڑ دین ابا چپ کر جا تن نہ گلاں دا نہیں پتا تن نہیں سمجھ آونی زمانہ بدل گیا باپ دی گل اگر منن دی پوزیشن نہ ہوئے نا پھر بھی انہاں دا دل نہیں توڑنا چاہیے ماں دی گل اگر تسی تسلیم نہیں بھی کر سکدے لیکن برادران گرامی قدر انہاں دوواں ذاتاں نو اپنے نال ایسا اٹیچ کر کے رکھنا ہے اج ساڈے معاشرے دے اندر باہر یاراں بیلیاں واسطے تے بڑا وقت موجود ہوندا ہے بڑا ٹائم موجود ہوندا ہے اسی اپنے دوستاں دے نال ہزاراں روپے خرچ کر دینے ہاں مہنگے مہنگے ہوٹلاں تے چلے جانے ہاں لیکن والد والدہ بول کے کدی فرمائشاں نہیں کیتیاں او چنگے کھانے نو پتہ نہیں کتنے دن ترس جاندے نے بلکہ اس تو بھی اگے دی گل ہے کھانا پینا یا خرچہ رہ گیا ایک پاسے بڑھا باپ ترس ویندا میرا پتر 5 منٹ بہ کے میرے نال گل نہیں کر لوے لیکن پتر دے کول ابا جی واسطے ٹائم کوئی نہیں ہوندا موبائل واسطے سینکڑا منٹ ٹائم ہے گھنٹیاں ٹائم موجود ہے پر خدا دی قسم ہے جدوں اے نعمتاں ٹر جانیاں نے جدوں اللہ انہاں نو واپس بلا لیندا انہاں تے اپنا ٹائم پورا کر کے اللہ دی بارگاہ وچ ٹر وینا اس ویلے بندہ روندا تے کرلاوندا ہے اس ویلے بندہ تمنا کردا ہے ہائے کاش ایک واری ابا جی دی شکل ویکھنا نصیب ہو جاوے ایک واری اماں جی دا او سونا چہرہ ویکھنا نصیب ہو جاوے لیکن دوستان گرامی قدر جدوں اے سایہ سر تو اٹھ جاوے اس ویلے پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا اج جنہاں دے ماں باپ زندہ سلامت نے انہاں دے پیراں اندر جا کے بیٹھ جاؤ انہاں دیاں دعاواں لے لو انہاں نو راضی کر لو میرے آقا سرکار نے فرمایا کہ جس بندے دے نال او دا والد ناراض ہو جائے گا او بھاویں نمازاں پڑھدا رہے بھاویں حج کردا رہے بھاویں زکاتاں دیندا رہے چلے کٹدا رہے رب کدی بھی اس بندے نال راضی نہیں ہو سکدا اور میرے آقا نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد جس نے اپنے باپ نو راضی کر لیا میرا سونا رب بھی او دے نال راضی ہو جائے گا بہرحال میں عرض کردا پیا
گل اتنے تو ذرا دور نکل گئی ہے کہ سخاوت کرنی چاہیے اللہ دی رضا دے واسطے. اور سخاوت صرف اے نہیں کہ تسی باہر سخاوت کر دے رہو، اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر بھی اپنے بیوی بچیاں نو، اپنے بہن بھائیاں نو، اپنے والدین نو چنگا کھلانا، انہاں نو کسے دا محتاج نہ ہون دینا، اے بھی سخاوت ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جدو بندہ رزق حلال کما کے اپنے اہل و عیال نو کھلاندا ہے، اللہ ادھے اتے بھی انہاں نو صدقے دا ثواب عطا فرماندا ہے. سرکار نے فرمایا پہلی وہ چیز جیڑی کسے انسان نو ہلاک اور برباد کر دیئے وہ ہے تکبر، غرور، اور دوسری کنجوسی، بخل، ہونیاں سونیاں، اپنی ذات تے بھی خرچ نہ کرنا اور دوجے لوگ انہاں دے حقوق بھی ادا نہ کرنا. اے انسان نو ہلاکت اور تباہی و بربادی دی طرف لے کے جانیاں نے. اور سرکار نے فرمایا تیسرا او عمل جیڑا کسے انسان دی بربادی دا سبب بندا وہ اے ہے کہ وہ اندھا دھند اپنی خواہشات دے پیچھے لگ جائے. خواہشات کی ہونیاں نے؟ بس میرا لباس چنگا ہوئے، مکان اچھا ہوئے، میری سواری بہترین ہوئے، دنیا ہوتے میری ٹور چنگی ہوئے، لیکن اے او خیال نہ کرے کہ انہاں واسطے جڑے میرے ذرائع آمدن نے کیا حلال ہے یا حرام ہے. اس چیز نو قابل مذمت سمجھیا گیا، ورنہ ساڑا دین اس گل تو منع نہیں کردا کہ تسی چنگا لباس نہ پاؤ. اچھا لباس پاؤنا اے بھی اللہ پاک دی نعمت دا شکریہ ہے. حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے جنہاں دے مالی حالات دے بارے اندر سرکار جان دے آئے کہ انہاں اللہ دی خیر ہے، چنگا انہاں دے کول کھان پین دا سبب ہے، لیکن حضور نے دیکھیا کہ انہاں دے کپڑے ملوٹے پاٹے ہوئے کپڑے نے اور بالکل غریبی دے آثار ظاہر نے. سرکار نے فرمایا کہ تسا حالت بنائی ہوئی ہے؟ انہاں کہ جی بس میں سادگی دا اظہار کردا پیا. حضور نے فرمایا سادگی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جڑیاں رب نے نعمتاں دتیاں نہ انہاں دا اظہار کیتیاں بھی رب خوش ہوندا ہے، رب راضی ہوندا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب جو تن عطا کرے باہیں اچھی سواری دی شکل اندر، اچھے لباس دی صورت اندر اور اچھے مقام دی شکل اندر، اے مین اے چیز ہونی چاہیے کہ جو بھی اللہ نے تن عطا کیتا سب تو پہلا اے کہ وہ ہوئے رزق حلال دا، حرام نہ ہوئے. دوجا او چیز تن رب تو دور نہ کر دے وے. تیرا لباس، تیری گڈی، تیرا کاروبار، تیرا مکان، تیری دنیاوی ٹور ٹار تن رب دے سامنے جھکن دے راہ وچ رکاوٹ نہ بن جاوے، او تن مغرور نہ بنا دے وے. ورنہ اگر دیکھیا جائے کہ تاریخ اسلام دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اتنا اللہ کریم نے مال و دولت عطا فرمایا جے ایک جنگ واسطے آپ نے ہکلیاں 1000 گھوڑے اللہ دی راہ تے قربان کر چھڑے ہیں. آج دے دور وچ بھی ویکھیے ایک گھوڑا بڑا قیمتی ہوندا، 1000 گھوڑے اللہ دی راہ دے اندر بما ساز و سامان. تے برادران گرامی قدر میں عرض کردا پیا کہ اللہ دے محبوب دی حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا جڑیاں چیزاں انسان نو برباد کر دیاں نے، ہلاک کر دیاں نے، تباہ و برباد کر دیاں نے، سب تو پہلا غرور و تکبر ہے، دوجا کنجوسی ہے، تیجا میرے آقا نے فرمایا اندھا دھند اپنی خواہشات دی پیروی کرن لگ پانا. جس گل تے دل لاوے نہ ویکھنا کہ کم چنگا ہے یا ماڑا ہے، رب راضی ہوے گا یا ناراض ہوے گا، ادا انجام کی ہوے گا. جدو بندہ اے ذہن بنا لوے سمجھو او بربادی دی طرف جا رہا. ہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے مقابلے دے اندر سرکار نے 3 چیزاں دسیاں نے. حضور نے ارشاد فرمایا 3 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں کسے بندے نو دنیا تے آخرت اندر کامیاب کر دینیاں نے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او کیڑیاں 3 علامتاں نے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا رب دا خوف خلوت دے اندر بھی تے جلوت دے اندر بھی، یعنی تنہائی وچ بھی اللہ تو ڈرن والا ہوے، لوگاں دی محفل وچ بھی اللہ تو ڈرن والا ہوے. انج نہ ہوے کہ لوگاں دے سامنے تے بڑا متقی بندا پیا ہوے، لیکن جدو اپنی پرائیویسی اندر چلا جائے
جائے، جدوں خلوت اندر چلا جائے، جدوں بند کمرے اندر چلا جاوے تے او دا انداز سوچن دا ہور ہو جاوے، دوغلا نہیں ہونا چاہیے، ظاہر و باطن پاکیزہ ہونا چاہیے، ہر لمحہ اپنے رب دا خوف ہونا چاہیے۔ ساڈے بزرگ جڑے پیرے کامل ہوندے نے او اس گل تے بڑا زور دیندے نے کہ ہر لمحہ بندے نو اے گل ذہن وچ رکھنی چاہیے کہ میرے ہر چھوٹے تے چھوٹے عمل نو، وڈے تو وڈے عمل نو میرا اللہ ویکھدا پیا، میں کسے وقت بھی اپنے رب دی نظر تو اوجھل نہیں ہو سکدا۔ یہی گل اللہ کریم نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جڑا ایک ذرے دے برابر، ایک رائی دے دانے دے برابر اچھا عمل کرے گا، او دا بھی انہوں حساب و کتاب دیتا جائے گا، جزا دیتی جائے گی، انہوں اپنی آنکھاں دے سامنے ویکھ لوے گا، اور جڑا برائی کرے گا وہ بھی اپنی برائی دا انجام تک لوے گا۔ ہن برادران گرامی قدر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب دے شہزادے نے، جلیل القدر صحابی رسول نے، صحابی دے بیٹے، آپ بھی صحابی، فقیہ بھی نے، محدث بھی نے، مفسر بھی نے، سینکڑا صحابہ دے استاد نے۔ آپ ایک دفعہ اپنے غلام نو نال لے کے، دو تین بندیاں نو نال لے کے کسے لمبے سفر ہوتے جا رہے سن، شدید گرمی دا موسم ہے، جدو صحرائی علاقے میں پہنچے نے، آبادی دا نام و نشان کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں ہے، دوپہر دا وقت آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے ویکھیا ایک چرواہا بکریاں چگان والا ایک آجڑی ہے، بڑا لمبا چوڑا اجڑ دے کولے، او بکریاں بھیڈاں چگاندا پیا ہے، آپ دے کول گئے نے، آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، اسی مسافراں سن، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے دی طلب ہے، دس نہ ذرا تو اپنی بکریاں وچوں ایک بکری ساڈے حوالے کر دے۔ اس نے آکھیا نا نا، میں آپ بھی غلام ہاں، اے ساریاں بکریاں بھی میرے مالک دی ملکیت دے اندر نے، میں نہ دے سکدا، میں اپنی اجازت دے نال اپنے مالک دی اجازت تو بنا تہاڈے حوالے نہ کر سکدا۔ ہن آپ نے اودا امتحان لینا شروع کر دیتا کہ جڑا ظاہری طور تے گل پیا کردا، کیا واقعی ڈھڈو بھی یہ گل کردا پیا یا نہیں کردا پیا؟ آپ نے فرمایا مالک نو کیڑا پتا، تو بہانہ کر سکدا ہے، ایک بکری بھیڑیا لے کے ٹر گیا، بگیاڑ لے کے ٹر گیا۔ اس دور اندر اے عام گل ہوندی آئی، وڈیاں وڈیاں اجڑا نالوں بھیڑیے تے کتے کوئی بکریاں بھیڑاں لے کے ٹر ویندے آئے۔ آپ نے فرمایا مالک پتہ نہیں کتھے بیٹھا ہویا، او ویدا تے کوئی نہیں پیا نا، تو تھوڑے جائے پیسے ساڈے کولوں لے لے، اسی تینوں قیمت دے دینے آ، او قیمت تو آپ خرچ کر لویں، مالک نو تے پتہ نہیں لگے گا کیڑا اس نے گنتی کرنی ہے، اگر گنتی کر بھی لئی تے تو بہانہ تے کر سکدا ہے نا، بہانہ تے لا سکدا ہے کہ بکری جناب والا گم ہو گئی ہے، کوئی جانور چیر پھاڑ کے کھا گیا، مالک نے کیڑا تفتیش کرنی ہے۔ آپ نے اودا امتحان لین دی غرض دے نال جملہ بولیا، اس نے آسمان دی طرف منہ کیتا، آکھیا فَأَيْنَ اللَّهُ، او مسافر میں نے گلاں دسن والیا سن لے، مالک ویدا پیا یا نہیں ویدا پیا؟ میرا رب تے ویدا پیا ہے۔ جب وہ پوچھیں گے سرے معاشر بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ آج اسی بظاہر سمجھ دیں کہ میرے اس گناہ دا اور کوئی گواہ نہیں۔ بزرگ فرماندے نے جس بدی دا، جس برائی دا اور کوئی گواہ نہ ہوئے نا، او دے تو تے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ او دا گواہ خود اللہ ہوندہ ہے۔ ایک بزرگ پیر صاحب، انہاں دے کول دو مرید آئے، انہاں کہا جی اسی اپنے باطن دی اصلاح کرنا چاہنے ہیں، اپنے آپ نو اسی نیک بنانا چاہنے ہیں، ساڑی تربیت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اتھے رہ جاؤ، سبق پڑھاندے رہے، کوئی وظیفے دستے رہے۔ کچھ عرصہ گزرن تو بعد انہاں کہ جی ہن اسی تعلیم مکمل کر لئی، اسی سکھ گیا، تہاڈی تعلیمات دی سن سمجھ آ گئی ہے، ہن سن اجازت دیو اسی اپنے گھر چلے جائیے۔ آپ نے فرمایا جیڑا سال پورا پڑھے آخر ہوتے امتحان بھی تے دیندہ ہے نا، تاں اس نے ڈگری مل دی ہے، تاں کامیاب ہوندہ۔ ہن تسی میرے کو رہے ہو، کتنا تسی سکھیا، کتنا اپنے اندر اتاریا،
جو کچھ تسی سبق پڑھیا میں ذرا انہوں ٹیسٹ کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا دوواں نو وکھری وکھری ایک ایک مرغی دیتی, ایک ایک چھری دیتی. فرمایا لے جاؤ انہوں, تو اس پاسے نکل جا, تو اس پاسے نکل جا, اوتھے جا کے ذبح کرنی ہے جتھے کوئی بھی ویدا نہ پیا ہو, جتھے کوئی بھی ویکھدا نہ پیا ہوئے. ایک مرید چلیا کسے دیوار دے اوٹ دے اندر جا کے سجے کھبے ویکھیا کوئی بندہ ویدا پیا. تھوڑا مزید اگے نکل گیا, آبادی دی حد وچوں نکل کے جس میں اس نو کنفرم ہو گیا کہ کوئی بندہ نہیں ویدا پیا, اس نے جناب اس مرغی نو زمین تے لٹایا, چھری نو تیز کیتا, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, ذبح کیتا, گوشت بنایا, لے کے آیا پیر صاحب دے کول. جناب میں کسے نے نہیں دیکھیا, اے میں بنا کے لے آیا, اے گوشت تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہے. فرمایا ٹھہر جا, دوجے سنگی نے بھی آ لین دے. 2 منٹ گزر گئے, 4 منٹ, گھنٹہ, ٹائم پھر سارا گزر گیا. وہ دوجا مرید بھی آیا, چھری بھی کول, مرغی بھی زندہ سلامت ہو دے ہاتھ دے اندر ہے. آپ نے فرمایا میں تیرا کہ ذبح کر کے لے آ, گوشت بنا کے لے آ, تو زندہ ہی لے کے آ گیا. اس کہ حضرت صاحب میں بڑا سوچیا, جتھے بھی گیا میں نے ایک گل ذہن وچ آ گئی, انسان تے کوئی نہیں ویدا پیا پر رب رحمان تے ویدا پیا ہے نا. تسی آکھیا اوتھے ذبح کرنی ہے جتھے کوئی بھی نہ ویکھدا پیا ہوے, تسی یہ نہیں آکھیا کہ کوئی انسان نہ ویکھدا پیا ہوے, تسی فرمایا کوئی بھی نہ ویکھدا پیا ہوے. آپ نے اس دوجے نو فرمایا اے میسج اور میں پیغام دینا چاہنا, ہر عمل تو پہلے یہ سوچ لو کیا میرا رب اے عمل ویکھ کے راضی ہو سی یا ناراض ہو سی. پھر تواڈے ذہن دے اندر اس رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے دا مرحلہ آ جائے گا, اور جدوں تسی او دے خوف دی وجہ تو گناہ تو رک جاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جڑا اللہ دے خوف دی وجہ تو گناہ تو باز آ جائے گا, دوجیاں نو تے اللہ ایک جنت دے گا, اس نو اللہ تعالیٰ 2 جنتاں دا مالک بنا دے گا. دعا ہے رب کائنات سن سارے نو حسن عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے. ایک محفل پاک دا اعلان سماعت کر